نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جہیز ایک ضرورت یا پھر لعنت۔ جہیز کی ضرورت کو اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی قبیلہ اور کوئی خاندان لعنت بنا لیتا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے، خطا ہے، غلطی ہے۔ اس کی ضرورت سے تو نہ انکار کیا جائے۔ ماں باپ کو اپنی حیثیت کے مطابق بغیر بوجھ بنائے، بغیر قرض اٹھائے، جو خوشی و مسرت کے ساتھ دے سکتے ہیں دیں۔ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ دعاؤں کی رضا میں بیٹی کو رخصت کریں۔ نئے گھر میں، نئے ماحول میں، نئے خاندان میں جذب ہونے میں معاونت فرمائیں۔ اس طرح سسرالی خاندان بھی جہیز کا مطالبہ کر کے جہیز کو اپنے لیے، خاندان کے لیے، دلہن کے والدین کے لیے لعنت بننے کے اسباب پیدا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر کو سجانے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی پر جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ خود کریں۔ انہیں بھی بیٹی والوں سے مطالبات کی لعنت و پھٹکار کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیاں جہیز کی وجہ سے یار و بات نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات انگلی کے پوروں پر گنے جا سکتے ہیں کہ ماں باپ نے اپنی خوشی سے دنیا کی ہر نعمت بچی کے جہیز میں شامل کر دی، لاکھوں روپیہ خرچ دیا، لیکن بیٹی اپنے سسرال میں ایک رات بھی خوشی و مسرت سے بسر نہ کر سکی۔ عمراء حضرات نے اس جہیز کو خود لعنت بنایا ہے، غرباء کے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ اگر عمراء بھی حد اعتدال میں رہتے تو مطالبے بھی نہ بڑھتے اور غرباء کی زندگی بھی اجیرن نہ ہوتی۔ تاریخ میں 3 نام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جو جہیز دیا اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے۔ اگرچہ ہمارے دور میں بھی کچھ کم نہیں، لیکن ان 3 حضرات کا ذکر تو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیٹیوں کی شادیوں پر اخراجات اور جہیز کی اخراجات سے پورے ملک کو دیوالا کر دیا۔ جب بوران سے مامون الرشید کی شادی ہوئی تو پورے دارالخلافہ میں قیمتی ہیرے، موتی اور جواہر بچھا دیے گئے۔ شادی میں شریک عورتوں سے گزارش کی گئی کہ جس قدر موتی ان کے ہاتھوں میں آ سکیں وہ سب کے سب بوران پر نچھاور کر دیں۔ اس شادی کے موقع پر فوج کے بڑے بڑے کمانڈر اور ملک کے بڑے بڑے امراء مدعو تھے۔ مامون الرشید نے ان پر پرچیاں پھینکیں۔ ان پرچیوں پر مختلف شہروں، علاقوں اور صوبوں کے نام لکھے تھے۔ جس کے ہاتھ میں جو پرچی آئی اس پر جس علاقہ، شہر یا صوبے کا نام لکھا تھا اسے اس کا مالک بنا دیا گیا۔ مورخین نے لکھا کہ وہ دلہنیں جنہوں نے ملکی خزانوں کو خالی کر دیا، ان میں ایک خمارویہ کی بیٹی قطر النداء تھی، جس کی شادی معتز باللہ سے ہوئی تھی۔ اس کے جہیز میں سونے کی سلوں سے بنا ہوا ایک جھروکا تھا جس پر سونے کی جھالروں والا گنبد رکھا ہوا تھا۔ ہر جھالر کے درمیان میں ایک بالی معلق تھی۔ اس بالی کے اندر ایک ایسا موتی جڑا ہوا تھا جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جہیز کے اندر سونے کا ایک ہاون دستہ ہوتا جس میں عود و عنبر کی خوشبویات کوٹی جاتی تھی۔ نیز ایسے ہزاروں جھروکے ہوتے، ہر جھروکے کی قیمت کم از کم 10 دینار ہوتی تھی۔ خمارویہ نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی کے موقع پر اس قدر اسراف سے کام نہیں لیا، بلکہ اس کی رخصتی کے وقت جب اسے مصر سے بغداد لے جایا گیا تو اس طویل سفر میں ہر منزل پر اس نے ایک محل بنوانے کا حکم دیا تاکہ قطر النداء اس میں تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ ہر محل ایسا تھا جس میں راحت اور آسائش کے وہ تمام اسباب مہیا تھے جو ایک دلہن کے لیے بالخصوص سفر میں ضروری ہوتے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ قطر النداء کا مہر اربوں درہم پر مشتمل تھا۔ اس بھاری بھرکم شادی کے اخراجات کی اب تک جو تفصیل میں نے عرض کی اس میں شک نہیں۔ شادی کے کل اخراجات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، چنانچہ اس بارے میں ابن جصاص کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابن جصاص جوہری تھا جس نے جہیز کی تیاری میں زبردست پارٹ ادا کیا تھا۔ بارکیف خمارویہ نے اس کے بیان کے مطابق اسے 4 لاکھ دینار انعام دیا۔ ان دنوں عوامی گیت لوگوں میں رواج پانے شروع ہو گئے تھے۔ تیسرا، خدیوں مصر شاہ اسماعیل کی بیٹیوں کی شادیاں۔ اسماعیل کی 4 شہزادیوں کی شادی میں بادشاہ اس کے امراء نے جس طرح دل کے ارمان نکالے، اس سے صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اسراف، فضول خرچی، عیش پسندی اور بڑائی کے احساس کے جراثیم کس قدر راسخ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر عظمت و شان و شوکت اور کر و فر کا جو مظاہرہ کیا گیا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
کیسے کیسے فاخرہ لباس بنوائے گئے جو سونے کے تاروں سے مرصع تھے، جن کے اندر الماس و یاقوت جیسے قیمتی موتی اور ہیرے اور طرح طرح کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ان گنت سونے چاندی کے زیورات کے برتن، خالص چمک بجلی کے بنے ہوئے سیٹ جن کے اندر نادر روزگار نایاب پتھر لگائے گئے تھے۔ جہیز کے کل اسباب کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر انہیں خالص سونے کے ایسے اونچے تخت پہ سجایا گیا تھا جس کے پائے خالص یاقوت، زمرد اور فیروزے کے بنے ہوئے تھے۔ ان خانہ خراب دلہنوں جن کا تذکرہ کیا، ماضی بعید میں عالم عرب کا خزانہ خالی کر دیا جب ان کے پاس فوج کے لیے دفاعی ضروریات کے لیے اسلحے کی تیاری نہ رہی، تو اس کے نتیجے میں ٹڈی دل صلیبی اور تاتاری فوجوں نے عرب دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ دور حاضر کی بات بھی تو ہمارے سامنے ہے۔ پورے عرب اور مشرق وسطیٰ پر عربوں کی عیاشیوں کی وجہ سے انگریز مصر میں بھی گھسائے پورے عرب پر قابض ہو چکے ہیں۔ یہ بات ذہن میں واضح طور پہ رہنی چاہیے کہ ہر چیز کی افراط ہو یا تفریط دونوں مسائل پیدا کرتی ہے۔ اسلام کا واضح اصول میانہ روی کو اختیار کیا جائے تو یہ نہ لعنت برتی ہے نہ زحمت، بلکہ رحمت ہی رحمت ہے۔ افراط و تفریط تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی پسند نہیں فرمائی۔ شب و روز نوافل پڑھتے رہنا، تسبیح گردانتے رہنا، سجدوں اور رکوعوں میں پڑے رہنا، مسلسل روزے رکھتے رہنا، فرائض و ذمہ داریوں سے بچ کر نکلنے کی روش اختیار کرنا ہرگز پسند نہیں کیا گیا۔ جس دین نے عبادات و ریاضات میں افراط و تفریط پسند نہیں فرمائی، وہ دنیاوی امور میں کیسے پسند کرے گا؟ ماں باپ کے لیے اولاد اور خصوصاً ایک نازک رشتہ ہے۔ اس رشتے میں جو محبت، جو پیار اور جو لطیف جذبات کا ریلا دبا ہوا ہے یارو، اس کے لطف سے معاشرے کو محروم نہ کرو۔ ماں باپ پر بیٹی کو بوجھ نہ بناؤ، جس کی پیدائش سے رخصتی تک اس کی پرورش، اس کا وجود عذاب بن جائے۔ جس انداز سے بیٹیاں اپنے ماں باپ بھائیوں پر دل و جان سے قربان ہونے کا جذبہ رکھتی ہیں، اسی انداز سے ماں باپ کی طرف کے جذبات بھی بیدار رہنے دو۔ نظام مصطفیٰ کے انداز سے جو حد میں پاٹ دینے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے جہیز ہی نہیں، ہر چیز لعنت بن جاتی ہے۔ صرف شادی بیاہ ہی زندگیاں تباہ و برباد نہیں کرتے، قرضوں کے ڈھیر بوجھ سے کمریں نہیں ٹوٹتی، بلکہ یہ روش اختیار کرنے کے لیے فوتگی اور جنازوں اور اس کے بعد رسم و رواج بھی لعنت بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سامنے ایک حسین ترین نمونہ موجود ہے جو قابل عمل بھی ہے، راحت جان بھی ہے، سکون آور بھی ہے، امن و راحت کا باعث بھی ہے۔ بیٹیوں کو پال کر پرورش کر کے تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کی رخصتی تک کے سارے نظام کو بحسن و خوبی انجام دینے کے پس منظر میں یہ تمنا کبھی مجروح نہ ہو کہ اسوہ حسنہ کے مالک صاحب رشد و ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی چاہت پوری ہو سکے، بلکہ بیٹیوں کو رخصت کر کے ایک اہم فریضہ سے سبق دوش ہونے پر 1000 بار الحمدللہ پڑھنے کے قابل رہنے دو۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اولاد کے نازک رشتے، خصوصاً بیٹیوں کے معاملے میں ماں باپ کے فطری جذبے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے حسب استطاعت سب کچھ دے کر آنسوؤں کی مالا ٹوٹنے نہ دینا ہمارے معاشرے کا زیور ہیں، حسن ہیں، رعنائی ہیں۔ اس کا برقرار رہنا ہی اسلامی معاشرے کی زندگی ہے۔ نیلام کرو خود کو اجداد کے بدلے، ماں باپ تو بک جاتے اولاد کے بدلے۔ اللہ تعالی ہمیں میانہ روی اختیار کر کے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی احسن طریقے سے پرورش کر کے ان کے گھر رخصت کرنے تک اور بیٹوں کی شادیاں کرنے تک اپنے فرائض منصبی سے بحسن و خوبی فارغ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آبہ وعلی آبائہ وآلہ اجمعین۔